عزیز طلبہ السلام علیکم. میری آج کی ویڈیو احمد فراز کی غزل پر مشتمل ہے. غزل کا عنوان ہی سمجھیے یا پہلے شعر کا پہلا مصرع ہے: اگر کسی سے مراسم بڑھانے لگتے ہیں. اس سے پہلے بات کریں گے احمد فراز کی ادبی حیثیت پر، ان کے مختصر حالات زندگی پر، ان کے طرز تحریر کی خوبیوں پر. تو چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کی جانب. بات کریں گے پہلے احمد فراز کے مختصر حالات زندگی پر. ان کا عرصہ حیات 1931 سے 2008 پر مشتمل ہے. 12 جنوری 1931 کی سرد رات کو سید محمد شاہ برق کے نوشہرہ کے گھر میں جس بچے نے جنم لے کر سید احمد شاہ کا نام پایا، اس نے دنیائے ادب میں احمد فراز بن کر ناموری اور مقبولیت کے تمام معیارات پر پورا اترنا تھا. فراز کے والد اردو اور فارسی کے بہت اچھے شاعر تھے. فراز کو گھر میں ہی ادبی ماحول ملا اور تخلص فراز اختیار کیا. یہ لفظ ان کی شاعری اور شخصیت دونوں ہی کے لیے بلیغ استعارہ قرار پاتا ہے. ریڈیو پاکستان نے پروڈیوسر کی حیثیت سے عملی زندگی کا آغاز کیا. فوجی آمریت کے خلاف آواز بلند کی اور متعدد بار قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا. اکادمی ادبیات، لوک ورثہ، پاکستان نیشنل سینٹر اور نیشنل بک فاؤنڈیشن کے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے. ان کی ادبی خدمات کے صلے میں انہیں آدم جی ادبی ایوارڈ، ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا. 2008 میں اسلام آباد میں ان کا انتقال ہوا. اب بات ہو جائے کچھ ان کی ادبی حیثیت کی. دور موجود کی غزل گوئی کا تصور احمد فراز کے بغیر ناممکن ہے. صرف اردو زبان ہی میں نہیں بلکہ شعری ذوق کی بنا پر ان کی شاعری کے کئی زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں. ان کی شخصیت اور غزل گوئی اپنے آپ میں ایک مثال ہے. فراز ترقی پسند خیالات کا حامل شاعر تھا. یہ فرد کے فکر و عمل کی آزادی پر جبر کے خلاف تھا. اس نے بغاوت کے لیے رومانیت کے امتزاج سے نیا رنگ سخن پیدا کیا. اب کچھ بات ہو جائے ان کے طرز کلام پر. فراز کی شاعری درد و غم کی سچائی لیے ہوئے ہے. ان کی شاعری میں انتظار کی کیفیت، محبوب کی جستجو اور ہجر کا کرب نمایاں ہے. جذبات اور احساسات کی ترجمانی ان کی شاعری کی ایک نمایاں خوبی ہے. انسانی زندگی کے حقائق کی ترجمانی اس انداز میں کرتے ہیں کہ قاری کو ان کی شاعری اپنے دل کی آواز محسوس ہوتی ہے. سادگی اور سلاست کے ساتھ مدھم لب و لہجے میں اپنے احساسات و جذبات کو بڑی ہنرمندی کے ساتھ شعر کے پیکر میں ڈھال دیتے ہیں. ان کے پاس لفظوں سے کھیلنے کا ہنر موجود ہے. عام سے لفظ کو خاص معنی و مفاہیم کا پیراہن عطا کر دیتے ہیں. ان کی معنی آفرینی ان کی ہم اثر شعراء میں انہیں ممتاز مقام عطا کرتی ہے. عشق کے مضامین کے علاوہ جبر و استحصال اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کی پامالی کے خلاف بھی مضامین ان کی شاعری کا خاصہ ہیں. غم جانا اور غم دورہ کو باہم مربوط کرنا ان کی خوبی ہے. علامت نگاری، محاکات اور تشبیہات و استعارات سے بھرپور ان کی شاعری روایت کے ساتھ نئے تقاضوں سے بھی ہم آہنگ ہے. الغرض فیض کے ساتھ ساتھ احمد فراز بھی 20ویں صدی کے نامور شعراء میں ہمیشہ صف اول میں شمار کیے جائیں گے. اب ان کی غزل اور غزل کا پہلا شعر. اگر کسی سے مراسم بڑھانے لگتے ہیں، تیرے فراق کے دکھ یاد آنے لگتے ہیں.
شعر سے ظاہر ہے کہ یہ غزل کا مطلع ہے، کیونکہ اس میں قافیہ بھی موجود ہے دونوں مصروں میں اور ردیف بھی موجود ہے۔ اگر فنی محاسن کی بات کی جائے تو علم بیان کی خوبی مجازی مرسل اس شعر میں نمایاں ہے، کیونکہ نتیجہ بول کر سبب مراد لیا۔ اس کے علاوہ مراعات النظیر کی صنعت بھی اس شعر میں نمایاں نظر آتی ہے، کیونکہ بات ہو رہی ہے محبوب کے فراق کی، اس کے دکھوں کی اور پھر اس کی دکھ کی یاد آنے کی۔ بظاہر تو یہ شعر عشق مجازی کا دکھائی دیتا ہے، لیکن فراز بھی فیض کی طرح محبوب کے پردے میں اپنے وطن سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو کچھ عرصہ خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی تھی، یہ غزل بھی اسی دور کی تحریر محسوس ہوتی ہے کہ انہوں نے جو بات کی، دوسروں سے تعلقات بڑھانے کی بات کی، مراسم کی بات کی، تو دوسروں سے مراسم بڑھانے پر مجھے محبوب کی جدائی کا غم محسوس ہونے لگتا ہے۔ میں جب دوسروں سے تعلقات بڑھاتا ہوں تو یہ غم اور بھی سوا ہو جاتا ہے، اور بھی بڑھ جاتا ہے، ماضی کے دکھ دوبارہ تازے ہو جاتے ہیں، تجھ سے دوری کا احساس میرے لیے ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، تجھ سے ہجر کا غم، تجھ سے فراق کا، تیرے بچھڑنے کا دکھ میرے زندگی کا ایک ایسا حصہ بن چکا کہ میں اسے بھلانا بھی چاہوں تو بھلا نہیں سکتا، یہ ہر گھڑی ہر لمحہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ شعر نمبر 2، ہمیں ستم کا گلہ کیا کہ یہ جہاں والے کبھی کبھی تیرا دل بھی دکھانے لگتے ہیں۔ فنی محاسن کی بات کی جائے تو مجاز مرسل اور مراعات النظیر اس شعر میں بھی نمایاں ہیں، اور یہاں پر بھی نتیجہ بتا کر سبب مراد لیا گیا ہے۔ مراعات النظیر کے لیے ستم کی بات ہو رہی ہے، دنیا والوں کی بات ہو رہی ہے، دل دکھانے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ سب مراعات النظیر کی خوبی سے تعلق رکھتے ہیں۔ شاعر نے یہاں پر اہل دنیا کے ظلم و ستم کا بیان کیا ہے۔ شاعر کا کہنا کیا ہے کہ یہ دنیا والے میرا تو دل دکھاتے ہی رہتے ہیں، ان مظالم کا ہم کیا گلہ کریں کہ یہ دنیا والے تو کسی کو بھی نہیں بخشتے، میرا تو دل ہمیشہ ہی دکھاتے رہتے ہیں، میرے لیے تو ان مظالم کو، ان دکھوں کو سہنا عام سی بات بن چکی، معمول ہو چکا۔ شاعر یہاں اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ انہوں نے تمہیں بھی نہ بخشا، تمہاری بھی دل آزاری کر ڈالی۔ اور یہاں اس شعر میں بھی دیکھا جائے تو یہی کیفیت مباحثہ ہے کہ محبوب کے پردے میں وطن سے بچھڑنے کا، وطن سے دور ہونے کا دکھ بیان کیا گیا ہے اور وطن ہی کو محبوب قرار دیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ایک مماثل شعر مجھے یاد آ رہا ہے، یہ ظالم زمانہ دکھائے گا کیا کیا، تیری آنکھ بھی آج تر دیکھتے ہیں۔ غزل کا تیسرا شعر، سفینے چھوڑ کے ساحل چلے تو ہیں لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اب کس ٹھکانے لگتے ہیں۔ فنی محاسن، اور بات کریں گے پہلے اس شعر میں موجود استعارے کی۔ شعر میں دو چیزیں نمایاں ہیں، علم بیان کی خوبی استعارہ اور علم بدیع کی خوبی صنعت مراعات النظیر۔ سفینہ زندگی کے معنوں میں استعمال کیا گیا، ساحل ماضی کے لیے بطور استعارہ استعمال کیا گیا، اور سفینہ، ساحل، ٹھکانے، یہ سب لفظ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس شعر میں بھی صنعت مراعات النظیر نمایاں ہے، اور شاعر نے یہاں دنیا کی بے یقینی کا بیان کیا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ وہ سب کچھ بھلا کر نئے سرے سے زندگی کے آغاز کا سوچ چکے ہیں، ایک عزم کر چکے ہیں کہ میں نے زندگی کو ایک نئے سرے سے شروع کرنا ہے، اور اسی لیے شاعر یہاں منزل کی تلاش کے خواہاں بھی نظر آتے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے ماضی کو بھلا کر ایک نئے سرے سے عزم کر لیا کہ میں زندگی کا نیا آغاز کروں گا، اب دیکھنا یہ ہے
کہ میرا یہ سفر کہاں تک پہنچتا ہے۔ غزل کا نمبر 4، پلک جھپکتے ہی دنیا اجاڑ دیتی ہے، وہ بستیاں جنہیں بستے زمانے لگتے ہیں۔ فنون و حسن پہ پہلے بات کریں گے، اور اس میں ہمیں علم بیان کی خوبی مجاز مرسل نمایاں نظر آتی ہے، جس میں نتیجہ بتا دیا گیا، سبب نہیں بتایا گیا۔ صنعت تضاد کے الفاظ اجڑنا اور بسنا، یعنی اجاڑ اور بستی، دونوں الفاظ صنعت تضاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر بات کی جائے اس کی مجازی معنوں کی، تو شاعر نے دل کی بستی کا احوال بیان کیا ہے کہ دل کی بستی بسانا آسان نہیں ہے۔ دل خدا کا گھر ہے جو بہت مشکل سے آباد ہوتا ہے، لیکن یہ دنیا والے کسی کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنی باتوں سے دلوں کو توڑ دیتے ہیں۔ غلط فہمی اور دوسروں کی مداخلت دلوں کو اجاڑ دیتی ہے اور دل ویران ہو جاتے ہیں۔ اور اگر شعر کے سماجی معنوں کو دیکھا جائے تو یہ شعر بھی درپردہ وطن سے محبت کا عکاس نظر آتا ہے، جس میں محبوب کے پردے میں وطن کی بات کی گئی کہ وہ بستیاں، وہ میرے شہر کی گلیاں اور کوچے جنہیں بسنے میں ایک زمانہ لگا، انہیں اجاڑنے میں دنیا والوں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اور انہیں تباہ و برباد کر ڈالا۔ غزل کا آخری شعر، فراز ملتے ہیں غمبی نصیب والوں کو، ہر ایک کے ہاتھ کہاں یہ خزانے لگتے ہیں۔ استعارہ جس میں خزانے کو غم کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، اور شاعر نے محبت کو حساس دل والوں کی ملکیت قرار دیا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ محبت کے معاملے میں دکھ بھی ایک خزانے کی مانند ہے۔ اہل دنیا ان معاملات سے نابلد ہیں، وہ ان چیزوں سے نا واقف ہیں۔ نصیب والے ہیں وہ جنہیں معاملات عشق میں غم سے دوچار ہونا پڑے۔ اسی حوالے سے شاعر نے اپنی اس خصوصیت پر فخر کا اظہار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عام لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے، وہ اس حقیقت سے بے خبر ہے۔ اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو مجھے ایک مماثل شعر یاد آ رہا ہے، چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا۔ یہ تو ہو گئے غزل کے اس شعر کے مجازی معنی، لیکن اگر بات کی جائے حقیقی معنی کی، یہاں پر غزل کو، اس شعر کو سماجی لحاظ سے دیکھا جائے تو شاعر اپنی اس خوبی پر فخر کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں نے وطن سے محبت کا ایک حق نبھا دیا۔ یہ میرا نصیب تھا کہ مجھے اس وطن کے حق کے لیے، حب وطن کے لیے جو تکالیف، جو غم برداشت کرنا پڑے، یہ میری خوش نصیبی تھے۔ ہر ایک کہاں اپنے وطن سے محبت کا حق ادا کر سکتا ہے، یا کسی کو کس طرح بھلا اس مقام تک رسائی ہو سکتی ہے۔ میرے لیے یہ فخر بھی، یہ امتیاز بھی نصیب کہہ لیا جائے کہ خوش نصیبی سے کم نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو یہیں تمام ہوئی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔